باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا صدق الله العلي العظيم۔ بھائی گرامی، کل کے سبق میں آپ نے سنا تھا کہ یہ کتاب جس کو آپ سن رہے ہیں، اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی کجی نہیں ہے۔ جو اس کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے اس کو سیدھا اللہ تبارک و تعالی تک پہنچا دیتی ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے قیماً، یہ کتاب قائم رکھنے والی ہے، یہ کتاب دبتی نہیں ہے، یہ کتاب جھکتی نہیں ہے، یہ کتاب لفتی نہیں ہے۔ بے شک اس کے ماننے والے کبھی کبھی لف جائیں، اس کے ماننے والے کبھی کبھی دب جائیں، اس کے ماننے والے کبھی کبھی سمجھوتے کر جائیں، لیکن یہ کتاب جب بھی بولتی ہے خدائی لہجے میں بولتی ہے۔ اس کے لہجے میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ساری کائنات اگر اس کو دبانا چاہے لیکن اس کی آواز کبھی نہیں دبی۔ یہ بالکل اسی طرح کی آواز ہے جس دن پہلے دن اٹھی تھی، اسی طرح کی آواز ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت ساری کتابیں دباؤ کے شکار ہو گئیں اور اس میں تبدیلی آ گئی، لیکن یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ خود قائم نہیں ہے بلکہ قائم رکھتے بھی ہے۔ جو اس کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں ان کے پاس بے شک دنیا کے اسباب کم ہوں، لیکن ایمان کی دولت کی وجہ سے، ایمان کی طاقت کی وجہ سے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور دنیا حیران ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کھڑے۔ تو آج دنیا حیران نہیں ہے، اتنی بڑی طاقت۔ یہ ہماری 10-15 دن 17 دن جنگ لگی تھی، دونوں ملکوں کی آنکھیں بہر آ گئی تھی جی، تو 2 مہینے ہو گئے ہیں، 2 مہینے ہو گئے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں۔ کیا چیز ہے، کیا ہے ان کے پاس ماں سوائے اس کتاب کی قوت کے، ایمان کی قوت سے؟ اور کون سی چیز ہے ان کے پاس جو ان کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے یہ قیماً، یہ قائم بھی ہے اور قائم رکھتی بھی ہے۔ کوئی اس کے دامن سے وابستہ ہو کر تو دیکھے، یہ قائم رکھتی ہے، کھڑا کر دیتی ہے۔ انسان کی کھال میں خوف کا قطرہ نہیں رہتا، انسان طوفانوں سے لڑ جاتا ہے، چٹانوں سے ٹکرا جاتا ہے، اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے۔ اور پھر فرمایا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، یہ ڈراتی ہے اس سخت گرفت سے مِن لَدُنْهُ، جو خدا کی طرف سے انسانوں کے اوپر نافرمانی کی صورت میں آتا ہے۔ یہ قدم قدم پر ڈراتی ہے کہ خدا کی نافرمانی سے بچو، خدا کے عذاب سے بچو، خدا کی معصیت سے بچو، اللہ کے قہر سے بچو، اللہ کو ناراض نہ کرو۔ یہ بار بار ڈراتی ہے۔ اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو، یہ بار بار ڈراتی ہے۔ اور پھر فرمایا یبشر المؤمنین، اور یہ مومنوں کو خوشخبری سناتی ہے۔ انسان کبھی کبھی گناہوں سے رکتا ہے دوزخ کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے۔ قبر کے اندر جو کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، سانپ ہیں اور بچھو ہیں، اس کی وجہ سے گناہ رکتا ہے۔ حشر کے اندر جو ہولناکی ہے اس کی وجہ سے گناہوں سے رکتا ہے۔ جہنم جس طرح جلائے گی اس کا تصور آتا ہے، گناہوں سے رکتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان جنت کے نظاروں کو دیکھ کر بھی گناہوں سے رکتا ہے اور نیکی پر تیار ہو جاتا ہے۔ ایک خوب روح حسینہ آپ کو دعوت گناہ دے رہی ہے، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، لیکن اس خوب روح عورت کے پیچھے آپ ایک جنت کی حور کو دیکھتے ہیں کہ وہ میرا یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے۔ انسان گناہ کو چھوڑ دیتا ہے،
یہ دونوں نظارے ساتھ ساتھ پیش کرتا ہے، ایک طرف ڈراتا ہے، دوسری طرف بشارت دیتا ہے۔ یہ ایمان، یہ امید اور خوف کے درمیان ایمان کو